إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال أيها الناس من أشجع الناس؟ قلنا أنت يا أمير المؤمنين. قال ذاك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إنه لما كان يوم بدر وضعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العريش فقلنا من يقيم عنده لا يدنو إليه أحد من المشركين فما قام عليه إلا أبو بكر وإنه كان شاهر الصيف على رأسه كلما دنا إليه أحد هوى إليه أبو بكر بالسيف. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سیدنا محمد بن عقیل بن ابی طالب، یہ محمد بیٹا ہے عقیل کا اور یہ عقیل بیٹا ہے جناب ابو طالب کا. عقیل جناب ابو طالب کے بیٹوں میں سے جناب ابو طالب کے ہاں سب سے محبوب ترین بیٹا جناب عقیل ہوا کرتے تھے. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں یہ مشورہ کرتے ہیں، قحط سالی کا زمانہ ہے، ابو طالب کثیر العیال ہے، لہٰذا اس میں ہمیں ابو طالب کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ پاتے ہیں، پھر ہم ایسا کرتے ہیں ابو طالب کے گھر سے ایک ایک فرد اٹھاتے ہیں اور اس کی پرورش، اس کی رہائش، اس کے رہن سہن کا ہم خود بندوبست کرتے ہیں، ہم خود ذمہ لیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عباس قحط سالی کے ایام میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کثیر العیال ہیں، آپ کے گھر میں بہت زیادہ افراد ہیں، خشک سالی ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ایک ایک فرد ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر لے کر جائے تاکہ دو بندوں کی ذمہ داری آپ پہ کم ہو سکے. جناب ابو طالب کہتے ہیں عقیل میرے لیے چھوڑو، اس کے علاوہ جو بھی بچے آپ کو پسند آ جائے آپ اس کو اپنے ساتھ لے چلے. جناب جعفر جناب علی سے بڑے تھے تو جناب عباس جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کو ساتھ لے آتے ہیں اور عقیل سب سے
بڑا تھا، اس لیے عقیل کو ابو طالب اپنے گھر کے کام و کاج کے لیے اپنے پاس رکھا، اور جناب ابو طالب عقیل سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیل سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں انی احبک حبی، عقیل میں تم سے دو محبتیں کرتا ہوں۔ پہلی محبت کی وجہ یہ ہے کیونکہ تم میرے قریبی رشتہ دار ہیں، فرماتے ہیں یا ابا یزید احبک حبی۔ یہ عقیل بن ابی طالب کا ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ سیدنا علی کے بتیجوں میں سے ایک بتیجے کا نام یزید تھا۔ رسول اللہ جناب عقیل سے کہتے ہیں، ابو عقیل کی کنیت یہ تھی یزید، ابا یزید، یا ابا یزید احبک حبی، ابو یزید میں تم سے دو محبتیں کرتا ہوں۔ پہلی محبت حب لقرابتک، ایک محبت کی وجہ یہ ہے تو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میرے قریبی عزیز ہیں، اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وحب لحب عمی لک، اور دوسری محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے چاچا جان تم سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عقیل ہے، یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہما سے عمر میں بڑے تھے، لیکن موت کے اعتبار سے سیدنا علی کی شہادت کے بعد، سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد، سیدنا علی کی زندگی میں، سیدنا رسول اللہ کی زندگی میں جنگ مؤتہ میں جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، جناب نبی اور علی کی زندگی میں جناب جعفر شہید ہوتے ہیں، اور جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ پیارے پیغمبر جناب جعفر سے فرماتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی، جعفر تو تخلیق کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی تو میری مشابہت رکھتا ہے۔ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، جعفر حبشہ میں ہجرت کرنے والوں میں بھی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بلکہ حبشہ میں جس خوبصورتی کے ساتھ، جس دلائل کے ساتھ ابرہہ کی نجاشی کی مجلس میں اسلام کو جس خوبصورتی کے ساتھ جناب جعفر نے پیش کیا، اور اس تقریر سے متاثر ہو کر نجاشی مسلمان ہوئے، یہ جناب جعفر تھے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، نبی علیہ السلام اس دن خیبر فتح کر چکے تھے، اور آپ جعفر سے کہنے لگے جعفر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں آج میں خیبر کی فتح ہونے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں یا تیری واپسی کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں۔ تو جناب جعفر نبی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں وفات پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن 41 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم المرادی خارجی کے ہاتھوں جناب علی شہید ہوتے ہیں، اور یہ جناب عقیل جناب جعفر کے بعد اور جناب علی کے بعد وفات پاتے ہیں۔ 96 سال ان کو عمر ملتی ہے عقیل کو، جو جناب علی کے بڑے بھائی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لے، عموماً ہماری اوپر لوگ یہ انگلی اٹھاتے ہیں یہ لوگ اہل بیت رسول اللہ کو نہیں مانتے، تو اہل بیت رسول اللہ کے حوالے سے آپ کو صحیح اسلامی موقف کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت رسول اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک، اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے وہ تمام افراد جو اسلام قبول کر لیے اور اسلام پہ دنیا سے رخصت کر گئے۔ بنو مطلب
اور بنو ہاشم، عبد المطلب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بنو مطلب اور بنو ہاشم میں سے، کیونکہ مطلب اور ہاشم آپس میں بھائی تھے، مطلب اور ہاشم آپس میں بھائی تھے۔ ہاشم کے کل 4 بھائی ہوا کرتے تھے، مطلب، عبد شمس، نوفل، اور ان کے باپ کا نام ہے عبد مناف۔ سردار عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، یاد رکھے، ہاشم، عبد شمس، نوفل، کن کے بیٹے ہیں؟ عبد مناف کے 4 بیٹے، مطلب، ہاشم، عبد شمس، نوفل۔ عبد شمس سے بنو امیہ ہے، عبد شمس سے بنو امیہ ہے، اور ہاشم کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ہاشم کی قبر اس وقت غزہ میں ہے، ہاشم کی قبر غزہ فلسطین میں ہے، اور جس علاقے میں، جس محلے میں ہاشم مدفون ہے اسے شجاعیہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ مسجد ہاشمیہ کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ ہاشم تجارت کے سلسلے میں شام جاتے ہیں، غزہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ وفات پاتے ہیں۔ اس طرح ہاشم کی قبر غزہ میں ہے۔ جس وقت ہاشم غزہ کی طرف جا رہے تھے، مدینہ شام کے راستے میں آتے ہیں، لہذا ہاشم مکہ سے نکلے، مدینہ پہنچے، مدینہ میں بنو نجار کے ہاں ٹھہرے، وہاں پہ ہاشم کی شادی ہوتی ہے۔ چند دن مدینہ میں ٹھہرنے کے بعد ہاشم شام کو چلے جاتے ہیں، اور شام پہنچ کر ہاشم وہاں پہ وفات پاتے ہیں۔ پیچھے مدینہ میں جو ان کی شادی ہوئی تھی، وہ عورت، ان کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام شیبۃ الحمد ہے۔ کیا نام ہے؟ شیبۃ الحمد۔ اس کے سر پہ کچھ سفید بال تھے، اس وجہ سے اس کو شیبۃ الحمد اس کا نام ہے۔ اور جناب ہاشم جا کے غزہ میں وفات پاتے ہیں۔ اب ان کے بھائی مطلب کو چند سال بعد خبر ملتی ہے، میرے بھائی ہاشم شام کو جاتے ہوئے مدینہ میں ٹھہرے تھے، مدینہ میں ان کی شادی ہوئی تھی، وہاں ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جس وقت میرے بھائی جا رہے تھے اس وقت میری بابی امید سے تھی، اور میرے بھائی کے جانے کے بعد وہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب مطلب کو یہ خبر ملی، مطلب مکہ سے چلے مدینہ، اور جب مدینہ پہنچے تو اس وقت بتیجا شیبۃ الحمد کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اب وہ بنو نجار سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ میرا بتیجا ہے، میرے بتیجے کو میرے ساتھ جانے دیا تھا۔ اب بتیجے کو لے کر آتے ہیں، مکہ والوں نے مشہور کیا، مطلب نے ایک غلام لے کر آیا، تو اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ شیبہ کا نام کیا پڑ گیا؟ شیبۃ الحمد کا نام عبد المطلب۔ اور عبد المطلب کے پشت سے 10 بیٹے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام جناب عبداللہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی۔ اسی لیے رسول اللہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ بنو نجار مدینہ والے میرے ننیال ہے۔ کس طرح ننیال بنے؟ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے ماموں وغیرہ کدھر رہتے تھے؟ مدینہ میں رہتے تھے۔ تو جب مطلب جب بڑے ہو گئے تھے، شیبۃ الحمد بڑے ہو گئے تھے، مکہ میں لے کر آئے، تو مکہ والوں نے یہ مشہور کیا، مطلب ایک غلام لے کر آیا ہے، اور شیبۃ الحمد کا نام مشہور ہو گئے عبد المطلب کے نام سے۔ اور یہ عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں آپ علیہ السلام کو گڈی کھلاتے ہیں، آپ علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ جاتے ہیں، اور آپ کا نام محمد رکھتے ہیں،
اور آپ علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہ عبد المطلب ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو بنو مطلب اور بنو ہاشم ہمارے نزدیک ہر وہ فرد جو مطلب کی اولاد میں سے ہو اور جس نے اسلام قبول کیا ہو، اسلام کی حالت میں دنیا سے وفات پائی ہو، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ اور جناب ہاشم کی اولاد میں سے جتنے افراد اسلام قبول کر چکے، اسلام پر دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سب ہمارے نزدیک اہل بیت رسول اللہ میں شامل ہیں۔ ہم اہل بیت کو 5 افراد پہ منحصر نہیں کرتے، ہم جناب علی کو بھی اہل بیت کے سرتاج مانتے ہیں، علی کے بھائی جعفر کو بھی، علی کے بھائی عقیل کو بھی، علی کے چچا حمزہ کو بھی، علی کے چچا عباس کو بھی، علی کے چچا ابو سفیان بن الحارث کو بھی، اور ان کی ساری اولاد کو ہم اہل بیت رسول مانتے ہیں۔ تو بات اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لے، ہم علی کے کل 28 اولاد تھی، ہم 28 کے 28 کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت رسول اللہ میں سے بنو ہاشم میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو یہ بھی سن لے، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جناب حسنین کریمین کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، سیدہ فاطمہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کی بیویاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افراد ایسے ہیں جن کو اعزازی طور پر پیارے پیغمبر نے اہل بیت کنسیڈر کیا ہے، اعزازی طور پر۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سلمان رضی اللہ عنہ، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی بنیاد پہ پیارے پیغمبر نے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، سلمان منا اہل البیت۔ اگر غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھود رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین پہ کام تقسیم کر کے دے دیے۔ اب وہاں پہ انصاری یہ دعویٰ کرنے لگے سلمان انصاری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے سلمان مدینے میں موجود تھے۔ مہاجرین کا موقف یہ تھا کہ سلمان مہاجر ہے، کیونکہ سلمان مدینے کی پشتی باشندہ نہیں ہے۔ مہاجرین کا موقف کیا تھا؟ سلمان مہاجر ہے کیونکہ سلمان فارسی مدینہ منورہ کے رہائشی باشندان نہیں تھے، بعد میں مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انصار کا موقف کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے سلمان مدینے میں آباد تھے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں سلمان کو انصاری ڈکلیئر کیا جائے۔ مہاجرین کیا چاہتے ہیں؟ سلمان مدینے میں باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں، لہٰذا سلمان کو مہاجر ہونے کی ڈگری جائے گی۔ بعض روایتوں میں رسول اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، بعض روایتوں میں سیدنا علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ رسول اللہ اس موقع پہ کیا فرماتے ہیں؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، نہ سلمان انصاری ہے نہ سلمان مہاجر ہے، سلمان اہل بیت رسول میں سے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، جناب عباس اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ عباس کے بیٹے فضل ابن عباس، قصر ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، یہ اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے دشمن، جس کے بارے میں قرآن میں ایک مستقل سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کے بھی ایک بیٹا بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا. ابو لہب کا بھی ایک بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے، کیونکہ وہ بنو ہاشم سے تھے. اسی طرح ابو سفیان ابن الحارث بن مطلب بن عبد المطلب، وہ بھی اہل بیت رسول اللہ میں سے. تو جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، اہل سنت والجماعہ جب بات کرتے ہیں، ہم تمام بنو ہاشم بنو مطلب کے تمام وہ افراد جو اسلام میں داخل ہوئے، جو مشرف با اسلام ہوئے، ہم ان سب کو اہل بیت رسول اللہ مانتے ہیں. لیکن ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بعد اہل بیت رسول اللہ میں سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ مقام و منزلت حاصل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضائل کن کے لیے ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے. جہاں نبی ہوں گے وہاں ان کی بیوی ہوگی. کیا خیال ہے؟ جو مقام محمود بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، جس جنت میں پیارے پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، پیارے پیغمبر کے ساتھ کون ہوں گے؟ ازواج مطہرات. ازواج مطہرات تو پیارے نبی کے ساتھ ہی ہوگی رضوان اللہ علیہن اجمعین. تو بات میں یہ کر رہا تھا، اہل بیت کے حوالے سے اپنے ذہن اپنی فکر کلیئر کر لے. جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، ازواج رسول اللہ اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ان تمام افراد کو جو مشرف با اسلام ہوئے، وہ سب اہل بیت رسول اللہ میں شامل ہیں. اور وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں اعزازی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف بخشا. تو بات میں یہ کر رہا تھا، جناب محمد بن عقیل، محمد بیٹا ہے عقیل کا، عقیل بڑا بھائی ہے جناب علی کا، جن کو 96 سال عمر ملتی ہے. جعفر سے بڑے ہیں، علی سے بڑے ہیں، لیکن اسلام میں سب سے بعد مسلمان ہوئے ہیں. اور جناب علی اور جناب جعفر کے بعد بھی زندہ رہے، 96 سال ان کو زندگی ملی. ان کا بیٹا محمد بن عقیل ہے. یہ بیان کرتے ہیں، خطبنا علی، ہمیں خطبہ دیا چچا جان جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور خطبے میں جناب علی سوال کرتے ہیں سامعین سے، ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں مجھے بتلاؤ لوگوں میں سے سب سے بہادر ترین آدمی کون تھے، کون ہے رسول اللہ کے بعد؟ قلنا انت یا امیر المؤمنین، ہم جتنے بھی سامعین بیٹھے تھے ہم سب کہنے لگے امیر المؤمنین، رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان آپ ہے. قال ذاک ابو بکر، یہ دیکھو اہل بیت رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ کی آپس میں محبت، ان کے درمیان میرے علی کا عدل دیکھو، میرے علی کے عدل دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ذاک ابو بکر، لوگوں وہ ابو بکر تھے، رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان ابو بکر تھے. یہ جناب علی کا دعویٰ ہے. پھر جناب علی اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں. جناب علی سوال کرتے ہیں من اشجع الناس، پھر خود جواب دیتے ہیں ذاک ابو بکر صدیق. یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہی ہمارا منہج ہے، جب دعویٰ کرے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرو. میرے علی دعویٰ کرتے ہیں کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بہادر ترین انسان ابو بکر تھے. دلیل پیش کرتے ہیں، محض دعویٰ کر کے زبانی جمع خرچ کر کے بات
نہیں کرتے، بات پہ وقف نہیں کرتے، بلکہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل فرماتے ہیں انہو لما کان یوم بدر، لوگوں پہلی دلیل سن لو ابو بکر سب سے بہادر ترین انسان ہونے کی۔ جب بدر کا دن تھا، وزعنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العریش، ہم نے کسی اونچی جگہ پہ پیارے پیغمبر کے لیے ایک چبوترا ہم نے بنا دیا۔ فقلنا من یقیم عنده لا یدنو الیہ واحد، اللہ کے نبی کے لیے چبوترا بنانے کے بعد تاکہ آپ اونچی جگہ پہ چبوترے میں بیٹھ کر آپ جنگ کو لیڈ کریں، کنٹرول کریں۔ تو ہم نے کہا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکیداری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باڈی گارڈ کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ جناب علی فرماتے ہیں تاکہ لا یدنو الیہ احد من المشرکین، اس چوکیدار کی ذمہ داری یہ ہوگی کسی بھی مشرک کو کسی بھی قیمت پہ پیارے پیغمبر کے قریب آنے نہیں دے گا۔ چوکیدار کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ محمد الرسول اللہ تک کسی مشرک کو پہنچنے نہیں دے گا۔ کون اس ذمہ داری کو ادا کرے گا؟ فما قام علیہ الا ابو بکر، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا، کیونکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجربہ رکھتے تھے۔ جب مکہ سے نکلے تھے، غار ثور میں 3 دن بیٹھے تھے، وہاں پہ جناب ابو بکر نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکیداری کر کے، اور یہ بات ذہن میں رکھو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکیداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی چوکیداری کرنا جناب ابو بکر کی سنت ہے۔ کیا خیال ہے؟ کیا 3 دن تک کیا صرف پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی سوتے رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، پیارے پیغمبر چلتے پھرتے قرآن تھے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ ابو بکر نے اگر چوکیداری کی ہے تو احسان کیا ہے، اور میرے نبی اس احسان کے بدلہ دینے میں سب سے آگے ہوا کرتے۔ تو 3 دن تک جناب ابو بکر آرام فرماتے، پیارے پیغمبر بیدار ہوتے، جناب رسول اللہ آرام کرتے، ابو بکر بیدار ہوتے۔ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے یہ ذمہ داری میں ادا کروں گا، کیونکہ کٹھن اور مشکل حالات میں محمد الرسول اللہ کی حفاظت کرنے کا مجھے تجربہ حاصل ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی۔ اسی لیے جب غار سے نکلے، چل پڑے جناب ابو بکر، کبھی اللہ کے نبی کے آگے چل رہے ہیں، کبھی آگے سے ہٹ کے پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں جانب آتے ہیں، کبھی بائیں جانب آتے ہیں۔ جب ذہن میں یہ بات آتی کہ کہیں آگے کوئی دشمن نہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی پیارے پیغمبر پہ تیر نہ چلائے، ابو بکر کی ذہن میں یہ بات آتی تھی، ابو بکر آگے بڑھاتے تھے تاکہ تیر مجھ پہ لگے، پیارے پیغمبر محفوظ رہے۔ جب ذہن میں یہ بات آتی کہیں پیچھے سے کوئی دشمن پیارے پیغمبر کا پیچھا نہ کر رہا ہو، کوئی تیر نہ چلا دے، یہ ذہن میں بات آتے ہی جناب ابو بکر پیچھے آتے تھے، پیچھے سے اگر کوئی تیر لگے تو مجھے لگے۔ پھر ذہن میں یہ بات آتی کہیں دائیں طرف کہیں بائیں طرف، جس سائڈ پہ ابو بکر کا ذہن جاتے ابو بکر اس سائڈ پہ جاتے۔ تو ابو بکر کیا فرمانے لگے؟ یہ ذمہ داری میں ادا ہے۔ وَإِنَّهُ كَانَ شَاهِرَ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ، ابو بکر تلوار اٹھا کر، تلوار لہراتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، كُلَّمَا دَنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ حَوَا إِلَيْهِ ابو بکر بِالسَّيْفِ، جب بھی کوئی مشرک پیارے پیغمبر کے قریب آنے کی کوشش کرتے، ابو بکر اس کو تلوار سے کاٹ کر دیتے۔ یاد رکھو جنگوں میں سب سے اہم ترین حصے پہ دشمن حملہ کرتے ہیں، سب سے اہم ترین حصے پہ۔ غزوہ بدر میں سب سے اہم ترین دشمن کے ٹارگٹ کون تھے؟ جناب رسول اللہ
اور جہاں پہ پریشر زیادہ تھے دشمن پیارے پیغمبر کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو جناب ابو بکر وہاں پہ پہرہ داری کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دلیل جناب ابو علی یہ دیتے ہیں، بدر کے دن پیارے پیغمبر کے لیے جب ہم نے چبوترا بنایا تو وہاں پہ چوکیداری کی ذمہ داری کون اٹھاتے ہیں؟ ابو بکر۔ یہ ہے مکی ادوار کا۔ ابو بکر جناب علی دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک مدنی ادوار کا اور ایک مکی ادوار کا، ایک ما قبل الحجرہ اور ایک ما بعد الحجرہ، ہجرت سے پہلے کہ ہجرت کے بعد کا، یہ تو دلیل پیش کیا۔ پھر جناب علی رضی اللہ عنہ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں اور یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، ہجرت سے پہلے مکی زمانے کا ہے، مکی زمانے کا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخَذَتْهُ الْقُرَيْشُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کعبۃ اللہ کے نزدیک پیارے پیغمبر اپنی عبادت میں مصروف تھے، پیارے پیغمبر کعبۃ اللہ میں تشریف لے کر آئے۔ وَأَخَذَتْهُ قُرَيْشٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے قریب قریشیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ فَجَعَلُوا يَتَعَنَّقُونَهُ، وہ کوشش کرنے لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو، کوئی دھکا دے رہے ہیں، کوئی مکہ مار رہا ہے، کوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دے رہے تھے پورے قریش کے لوگ اوباش مل کر۔ وَيَقُولُ، اور جب یہ منظر تھا، وَيَقُولُ أَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور مکہ والے یہ کہہ رہے تھے تو وہی ہے نا جو ہمارے معبودوں کی نفی کر کے لوگوں کو ہمارے معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لگانے والا تو ہی ہے نا؟ انت الذی جعلت الآلہۃ الہا واحدا، 307 بتوں کی نفی کرنے والا تو ہے نا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا یہ اس محمد نے 360 کی نفی کر کے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں فَوَاللَّهِ مَا دَنَا إِلَيْهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، علی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں اگر میرے علی بغیر قسم کی بھی کہے میرے علی سچے ہیں، میرے علی سچے ہیں، صادق ہے۔ فَوَاللَّهِ، اللہ کی قسم، مَا دَنَا إِلَيْهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، فرماتے ہیں اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کو بچانے کے لیے کوئی اور قریب نہ ہوئے سوائے ابو بکر۔ اور جناب علی نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنڈیشن بھی بیان کرتے ہیں، وَلِأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ زَفِيرَتَانِ، اس دن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لمبی لمبی بالیں تھے اور انہوں نے جو بال کی دو کیا کہتے ہیں اس کو جو عورتیں بناتی ہے زفیرتین بنائے ہوئے تھے، تو لہذا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب آئے فاقبل، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف آئے اور کیا فرماتے ہیں کسی کو اس طرف دھکا دے رہے ہیں، کسی کو اس طرف دھکا دے رہے ہیں، اور وَيَقُول، اور جناب ابو بکر کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے وَيْلَكُمْ، تمہاری بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں اس آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو، اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کا جرم کیا ہے؟ یہ آدمی اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میری مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، یہ نبی
محض ربی اللہ کے دعوے دار نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے لیے تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے۔ یہ نبی بات کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جرم یہ ہے، یہ کہتا یہ ہے ربی اللہ، اور ربی اللہ کھوکھلی نعرہ اور دعویٰ نہیں ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اس دعوت کے لیے یہ نبی واضح دلائل لے کر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں وَقُطِعَتْ إِحْدَى زَفِيرَتَيْ أَبُو بَكْرٍ، ظالم جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پل پڑے، جناب ابو بکر کی طرف رخ کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان قریش کے کمزور ترین خاندانوں میں سے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے۔ قریش کے مضبوط ترین خاندان بنو مخزوم اور بنی عبد مناف، اور پھر بنی عبد مناف میں بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی خاندان سے ہیں، دونوں سردار عبدی مناف کے بیٹے ہیں۔ ان کے مقابلہ کس سے ہوتے ہیں؟ بنو مخزوم سے۔ عموماً کچھ ظالم یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنو ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان نبوت سے پہلے لڑائی تھی، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی خاندان کے تھے۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر میں 3 لوگ مبارزے کا اعلان کر کے آتے ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ یہ 3 آئے مبارزت کے لیے، کہنے لگے ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ جنگ سے پہلے وہاں پہ کیا ہوتے تھے؟ پہلے مبارزہ ہوتے تھے، پہلوان نکل کے آتے تھے، پہلے ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے تھے۔ تو وہاں پہ اس مقابلے میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ، اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں سب سے پہلے میدان میں کیوں اترے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی تھی جب ابو سفیان بحفاظت مکہ پہنچ گئے تھے تو وہاں پر ان کی میٹنگ ہوتی ہے بدر سے ایک دن پہلے، کیونکہ مکہ سے مکہ والے ابو سفیان کی اس قافلے کو تحفظ دینے کے لیے آئے تھے۔ جب ان کو خبر ملی ابو سفیان خیر و عافیت کے ساتھ مکہ پہنچ گئے ہیں اور کل بدر کی میدان سجنے والے تھے، وہاں پہ یہ مشورہ ہوتے ہیں، مشورہ یہ ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عتبہ بن ربیعہ نے وہاں پہ مشورہ دیا، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد مکمل ہو چکا ہے، ہم ابو سفیان اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے تھے، ہمارا قافلہ بچ کر نکل گئے ہیں، لہٰذا ہمیں واپس جانا چاہیے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے یہ بات کی تو اس وقت سرداری بنو مخزوم کے پاس تھی، ابو جہل بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو جہل عتبہ بن ربیعہ کو یہ طعنہ دینے لگا، عتبہ یہ بات تم اس لیے کرتے ہو کیونکہ محمد عبد مناف سے ہے، تم اپنے قبیلے کو اپنی برادری کو بچانا چاہتے ہو۔ یہ عتبہ بن ربیعہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، عبد شمس کے 2 بیٹے ہیں، ایک امیہ ہے ایک ربیعہ ہے، امیہ کی نسل سے ابو سفیان ہے، ربیعہ کی نسل سے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ ہے۔ ابو سفیان ملامت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بات تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد عبد مناف سے ہے۔ جب یہ طعنہ دیا، یہ طعنہ لگا عتبہ کو، کہنے لگا کیا تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ محمد عبد مناف سے ہے؟ پھر تم کل دیکھ لینا
میں عبد مناف کے محمد عبد مناف کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں، میں مکہ والوں کے حق میں جو مشورہ بہتر سمجھا وہ دیا۔ اسی لیے اب جو تانا دیا تھا اس تانے کو صاف کرنے کے لیے عتبہ بن ربیعہ نے کہا کل تو دیکھ لے گا۔ جب میدان سجتے ہیں تو ابو جہل کی اس تانے کو دور کرنے کے لیے عتبہ اپنے بھائی شیبہ کو لے کر، بیٹا ولید کو لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ جب میدان میں اترے کیا ہوتا ہے؟ 3 انصاری آ گیا، 3 انصاری۔ جب اس نے کہا میں یبارز، کون مقابلہ کرے گا؟ 3 انصاری آئے، ہم آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہتے ہیں من القوم، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم انصار کے فلانا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کیا کہتے ہیں؟ اکفاء کرام، مقابلے کے لیے آپ باعزت مقابلہ باز ہیں، لیکن ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں، آپ واپس چلے جائیے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں مقابلے کے لیے ابو بکر عمر کیوں نہیں آئے تھے؟ مقابلے کے لیے عتبہ شیبہ ربیعہ کے مقابلے کے لیے ابو بکر عمر کیوں آگے نہیں آئے تھے؟ ڈیمانڈ کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے محمد ہمارے چاچے کے بیٹوں کو آگے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تانا ملا ہے بنی عبد مناف کی وجہ سے، محمد ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے چاچے زادوں کو آگے کرو۔ جب اس نے چاچے زادوں کا نام لیا تو پیارے پیغمبر نے بنی عبد مناف میں سے جناب علی سے کہا علی تو اٹھو، حمزہ سے کہا حمزہ آپ اٹھیے، اور ایک ہے ابو عبیدہ بن حارث بن مطلب، یہ وہ مطلب ہے، ابو عبیدہ بن حارث بن مطلب، یہ بھی بنی عبد مناف سے تھے۔ ڈیمانڈ بنی عبد مناف کا تھا، بنی عبد مناف کا مقابلہ ہوتا ہے بنی عبد مناف سے۔ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے چاچے زادوں کو آگے کرو۔ تو چاچے زاد کون تھے؟ عتبہ اور شیبہ کے جناب حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، یہ مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلی فرصت میں اپنے مد مقابل کو ڈیر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے جو مد مقابل کو ایک وار کرتے ہیں وہ ان کو وار کرتے ہیں۔ اور بنی عبد مناف میں سے بدر کے دن جو لوگ شہید ہوئے ان میں جناب عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے ہم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھے، جناب ابو بکر آگے بڑھے۔ ان کے 2 ظفیرتان، 2 بالیاں بنائے ہوئے تھے بال کی، ایک کو دشمنوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چھوڑا، کیونکہ بنو ہاشم مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا جناب ابو بکر پہ ٹوٹ پڑے۔ ہمارے لوگوں کو توڑنے والا تو یہ ہے، عثمان کو ہم سے توڑا ہے تو کس نے؟ ابو بکر نے۔ سعد بن ابی وقاص کو ہم سے توڑا ہے تو ابو بکر نے۔ ابو عبیدہ کو ہم سے توڑا ہے تو ابو بکر نے۔ اسی طرح جناب عثمان بن مظعون کو ہم سے توڑا ہے تو ابو بکر نے۔ ہم جس کو ستاتے ہیں ابو بکر اس کو خریدتے ہیں، تو لہٰذا اس سے غصہ ہوتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب علی فرماتے ہیں بتاؤ کیا فرعون کے آل فرعون کا جو مومن وہ بہتر ہے یا ابو بکر؟ آل فرعون کا جو مومن تھا وہ صرف زبان سے دور رہ کر یہ کہہ رہے تھے جناب موسیٰ کے بارے میں، جب قاتل کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، مومن آل فرعون کیا کہہ رہے تھے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
اور جناب ابو بکر کیا کر رہے تھے؟ ان کو دھکا بھی دے رہے تھے، ان سے